اب جو اس کے رزلٹ نکلنا شروع ہوئے وہ یہ ہوا کہ وہ جو تیر انداز تھے وہ نیچے آ گئے. پیچھے سے جب خالد بن ولید نے جو ہے نا وہ کفار کی طرف سے اس وقت جنگ لڑے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے جگہ ہے, وہ وہاں سے اپنے گھوڑے لے کر آئے اور مسلمانوں کو پیچھے سے بھی گھیر لیا. آگے سے کفار آگے, پیچھے سے وہ آگے, تو وہ بہت زیادہ مسلمانوں کو جو ہے اس میں نقصان ہوا. اب یہ ایسا نقصان ہوا کہ اس جنگ کے اندر 70 صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے مسلمانوں کے. جلیل القدر صحابہ تھے, بڑے حفاظ تھے قرآن کے, اور اس میں مسلمانوں کو بڑا ہی ہیوی قسم کا نقصان مسلمانوں کو پہنچا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک تھے وہ شہید ہوئے. جو بڑے بڑے اونچے صحابہ تھے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے, ان کا جو ہے اسی جنگ کے اندر ان کو شہید کیا گیا. اور ہند نے جو ہے ان کا کلیجہ جو ہے وہ نکالا اور بڑے جو ہے ان کو وہ ایمپوٹیشن کیا ان کی باڈی کو, اور بڑا وہ برے طریقے سے جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا. اسی طرح سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایسے صحابہ تھے کہ جب وہ اپنے دور میں مسلمان جب نہیں ہوئے تھے تو اس وقت ان کو کہتے ہیں جس جگہ سے وہ گزر جاتے تھے تو ان کے جو خوشبو ہوتی تھی وہ مسلمانوں کو آ رہی ہوتی تھی. لیکن جب اسلام کے اوپر آئے تو انہوں نے سب کچھ, اپنی دولت, ہر چیز انہوں نے, جو ان کے والدین تھے, چچا تھے, انہوں نے ان سے لے لی اور پھر وہ اسلام کے اندر آ گئے اور انہوں نے اسلام کے لیے اپنی وہ تمام چیزیں دینا شروع کی. وہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے, بلکہ جب وہ شہید ہوئے تو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کفن جو ہے جب ان کے سر پہ کرتے تھے تو ان کی ٹانگیں باہر نکل آتی تھی, اتنا مطلب ایک کپڑا بھی ان کے پاس پورے طریقے سے نہیں تھا. اور اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید کیے گئے. ان کا کہتے ہیں کہ ان کے ناک, منہ, کان, یہ سب چیزیں ان کی وہ کٹ چکی تھی. ان کے جسم پہ اتنے نشانات تھے اس کی حد نہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر سخت قسم کا حملہ ہوا, جو آ کے ان کو وہ لگا تو وہ گر گئے. اور پھر ان کے منہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں اتنا خون نکل رہا تھا کہ انہوں نے وہ لگا کے پڑا ہے وہ منہ کے اندر ڈال کے اس خون کو روکنے کی کوشش کی, اور وہ لہو لہان تھے. مطلب مسلمانوں کو بڑا ہی ایک شدید قسم کا نقصان پہنچا.